بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے حق کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کچھ گفتگو کی جائے یا کچھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم جان عالم فقر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نویت سنت الاعتکاف، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان المکرم اور پھر اس میں ان قریب وہ رات ہم سے ملے گی اور انشاءاللہ اس رات سے ملاقات کریں گے جو رات میں اللہ کریم اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ رات ہمیں نصیب کرے اور اس میں اپنی رضا کے لیے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المکرم کی 15ویں شب جسے شب برات کہتے ہیں۔ برات کا معنی ہوتا ہے آزادی کا، رہائی کا، یعنی اللہ جہنم سے اپنے بے حساب بندوں کو، ہمارے پاس جس کا حساب نہیں کہ کتنے، تو ہمارے گمان سے بھی زیادہ ہم کوانٹٹی نہیں لگا سکتے، گنتی نہیں کر سکتے کتنے ہوں گے، وہ اللہ جانے اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے حساب بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ ماں صدیقہ ترمذی شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، جس کی روایت ہماری اور آپ کی ماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے، میری آنکھ لگی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں اٹھی کہ دیکھو کہاں تشریف لے گئے۔ تو جب میں نے باہر قدم اپنا رکھا تو میں نے دیکھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما کھڑے ہوئے ہیں جنت البقیع میں، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور بلند کیا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ جب میرے آنے کی آہٹ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو میرے طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت آپ سے اس لیے، آپ کو نہ پایا تو میں سمجھی کہ شاید آپ کسی اور ازواج کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے میں فرمایا اے صدیق کی بیٹی تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج کی رات میرا کریم رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے، یعنی آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ آنے جانے سے پاک ہے،
لیکن یہ اس کی شان ہے. تو آسمان دنیا پر میرا رب، اور پھر یہ میرا رب فرماتا ہے غروب جیسے ہی رات کا غروب ہوتا ہے، 15ویں شب جب شروع ہوتی ہے تو میرا کریم رب کہتا ہے میرے بندے، ہے کوئی میرے بندوں میں جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں سے بخش دوں. زندگی بھر میری نافرمانی کرنے والوں، اگر آج تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لو تو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی ایک طویل مدت سے بیماری میں گرفتار ہونے والا جو ہم سے آج مانگے شفا، ہم اسے شفا یابی دے دیں. ہے کوئی بھٹکا ہوا جو ہم سے راہ مانگے اور ہم اسے راہ عطا کر دیں. ہے کوئی مفلس جو آج ہم سے مانگے ہم اسے غنی کر دیں. ہے کوئی بے اولاد جو ہم سے اولاد مانگے اور ہم اسے اولاد کی نعمت عطا کر دیں. ہے کوئی غموں میں مبتلا رہنے والا جو ہم سے رہائی مانگے غموں سے، ہم اسے رہا کر دیں غموں سے. یعنی جتنی بھی انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے، رب کعبہ وہ ساری باتیں اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ میرے بندوں تم یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو تو ہمارے حضور کرو، مانگو ہم سے بڑھ کر دینے والا کون ہے. ذرا سوچیں ہم کتنا قریب ہے ہمارا اور آپ کا رب. زندگی بھر اس کی نافرمانی کرتے رہے، زندگی بھر اس کے فرمان پر عمل نہ کیا، زندگی بھر ہم آوارگی میں لگے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میرے بندو تم نے کیا ہے کر لیا، لیکن آؤ آج ہمارے دروازے پر آ جاؤ، مانگو ہم دینے کے لیے ہیں. ہم تو دینا ہی چاہتے، تم لے تو لو، تو لے تو سو، لے تو لو، لیکن ہم تو ہے کہ وہ رات میں بھی اس سے مانگتے نہیں. ہم تو وہ رات بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں. بس جاگنا ہے تو سن لے بات، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو پوری رات جاگتے رہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہو پوری رات جاگنا. شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ تم اس رات میں اگر جاگنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے جاگو، اس کی عبادت کرو، نوافل پڑھو. اگر تمہاری کوئی نماز قضا ہو گئی تو پھر اپنی وہ قضاء عمری کی نیت سے نماز ادا کرو. یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ نکل گئے چلو آتے ہیں، پھر حاصل کیا ہوا. اور پھر عبادت کرنے والوں کے لیے بھی یہ شرط لگا دی گئی کہ اگر تم پوری رات جاگو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اگر تم نے نماز فجر چھوڑ دی یا تمہیں یہ خدشہ ہے کہ نماز فجر میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، قضا ہو جائے گی، تو پھر شریعت یہ بات کی اجازت دے دی کہ اب تم چند رکعتیں پڑھ لو، کوئی تلاوت قرآن کر لو، درود پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ. اور پھر جب طلوع سحر ہو اس وقت اٹھو، پھر جو پڑھنا ہے وہ پڑھو، بہتر تہجد پڑھو، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور پھر نماز فجر ادا کر کے پھر سو جاؤ. تو یہ تمہارے لیے پوری رات جاگنے سے بہتر ہے کہ تم سو جاؤ. عمر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے اپنے دور کے، اب خلیفہ ہے آپ، اب کتنا مقدس دور تھا وہ، صحابہ کا دور سے بہتر کون سا دور ہو سکتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے بعد. وہ ایسی مخلوق کیسی مخلوق پھر روح زمین نے بھی نہیں اور آسمان نے بھی نہیں دیکھا. صحابہ جیسے انسان نہ زمین نے ان کے بعد دیکھا، نہ آسمان نے ان کے بعد دیکھا، نہ ان سے پہلے دیکھا.
سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. عمر اعظم نے نماز فجر پڑھائی اور اس کے بعد معمول تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھنا. فرمایا کہ آج میں سلیمان کو نہیں دیکھتا, آج سلیمان نماز میں نہیں آئے. کسی نے عرض کیا حضور ہو سکتا ہے شاید بیمار ہو گئے ہو, کچھ تکلیف ہو گئی. ایک صحابی نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر نماز نوافل پڑھ رہے تھے. طلوع آفتاب کے بعد آپ نکلے ان کے گھر کی طرف تو ان کی ماں سے ملاقات ہوئی, سلام کیا, کہا آج میں نے سلیمان کو جماعت میں نہیں دیکھا. عرض کرتی امیر المومنین میرے بیٹے نے پوری رات نفل پڑھی, ہم اور آپ 4 رکعت بھی نفل نہیں پڑھتے. جو فرائض کے ساتھ میں لگا دی گئی ہے نوافل مستحب وہ بھی ہم اور آپ صحابہ مکمل نمازیں پڑھنے کے بعد اکھی رات نوافل میں گزار دیتے ہیں. اور پھر کہتی ہے کہ جب اذان ہوئی تو میرے بیٹے کے آنکھوں پر نیند کا غلبہ تھا تو اس نے فجر کی نماز گھر ہی میں پڑھ لی, قضا نہیں کی, پڑھ لی اور سو گیا. فرماتے کہ میرے نزدیک پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ چند رکعت پڑھ کر سو جائے عشاء پڑھ کر اور پھر اس کے بعد میں اٹھے اور نماز فجر ادا کرے. یہ پوری رات عبادت کے ثواب ہے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اللہ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے, اور پھر جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوگا ہم کچھ رکعتیں, کچھ قرآن پاک کی تلاوت اور کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر سو جائے اور پھر نماز فجر کے لیے. تو یہ رات گھومنے پھرنے کے لیے یا دوستوں کے ساتھ چائے پانی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ راتیں اللہ اپنے بندوں کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے یہ تمہیں چانس دیا ہے. وہ کیا کہتے اسے, کچھ لوگ بڑے بڑے مال میں مہینے میں کچھ ایک دن یا کچھ ایسا رکھتے کہ بھائی یہ آج اسکیم کہ آج خریدی کرو گے تو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا, یہ وغیرہ وغیرہ. کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ سب اسلام نے دیا, لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے سیکھا تو غیروں کے طریقے سیکھے. کسی مسلمان کا دل دکھانا ہے وہ ہم نے سیکھا, کسی مسلمان کو نیچے گرانا ہم نے سیکھا, کسی کی عزت سے کھیلنا ہم نے, یعنی ہم نے غیروں کے لے لی اور غیروں نے ہمارے طریقے لے لیے. اسلام سے لوگ آج بھی استفادہ حاصل کر رہے اور ہم اسلام کے ماننے والے ہم کچھ, ہم صرف دنیا کمانے میں لگے, بس دنیا دنیا دنیا. تو یہ وہ مبارک راتیں اللہ کیوں دیتا ہے کہ میرے بندو تم نے زندگی بھر جو کیا کر لیا, آج ہم تمہیں ایسی رات دے رہے اس میں تھوڑا کرو بہت زیادہ دے دیں گے. جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے تم جاتے ہو مول میں کہ چلو 50 روپے کلو والی چیز آج 20 روپے کلو ملنے والی ہے, اس کے لیے کتنے کوشش کرتے ہیں ہم اور آپ. دوستوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں, موبائل سے کیا ہے آج دیکھ لیتے کیا اسکیم وغیرہ ہے. تو اللہ نے 3 اسکیمیں ہمیں اور آپ کو دیے سال میں, اور وہ بھی ایک ساتھ 3 مہینے, کہ میرے بندو 3 مہینے میں ہم نے ایک ایک اسکیم رکھ دی. اگر تم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا تو پھر جنت تمہارے لیے, اور اگر تم یہ رات پا کر بھی محروم رہے تو پھر تم سے بڑھ کر محروم اور کون ہو سکتا ہے. پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ رات میرا کریم رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے, کتنا مہربان ہے ہمارا آپ کا رب. 70 ماں مل کر جتنی محبت نہیں کر سکتی اپنے ایک بیٹے سے, حالانکہ ہو سکتا ہے 70 ماں ایک بیٹے کو جنم دے سکتی ہے, لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو کہ اگر کوئی 70 مائیں اگر ہم مان لیں کہ 70 ماؤں نے ایک بیٹے کو جنم دیا
تو وہ 70 مائیں بھی ایک بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر پائے گی جتنی محبت اپنا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. ہمارا رب اپنے بندوں سے ہم سے کرتا ہے. ایک ماں کی محبت، اور ہم تول سکتے ہیں ترازو میں کتنی محبت ہے ماں کی. وہ خود بھوکی رہنا گوارا کر سکتی ہے، وہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہننا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو نئے کپڑے، اچھے کپڑے، اس کو پیٹ بھر کر کھلائے. ایک بزرگ نے کہا تھا میرا رب کتنا کریم ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ کہا کہ تم یہ سوچو اگر میرا رب میدان محشر میں ماؤں کو اپنے بیٹوں کے فیصلے کرنے کا حکم دے دے تو ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ ہر ماں کو اگر رب کہہ دے کہ تو تیرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر